ہم بولے چھوڑ دو، بولا نہیں قبرستان پہنچا ہوا چھوڑا جناب۔ دل خیر آبادی صاحب، وقت کی قلت ہے، صرف 10 منٹ گفتگو ہوگی، اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہے 5 منٹ 5 بجے ہے، اچھا ہے 15-20 منٹ، اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں 0 مائل پورنیہ میں صرف 1 کپ چائے پی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی محبت تھی میں یہاں تک پہنچا۔ ہمارے اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے میرے بچوں قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت قبولیت کی گھڑی ہے، اور جس زمین پر آپ بیٹھے ہو یہ زمین کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین سے اللہ پوچھے گا زمین تو بتا تیرے اوپر میرے بندے نے کون کون سے کام کیے، عمل کیے، بتا۔ یہ زمین گواہی دے گی یا اللہ تیرا بندہ فلاں تاریخ کو فلاں رات کو میرے اوپر بیٹھ کر تیرا ذکر کر بھی رہا تھا، تیرا ذکر سن بھی رہا تھا۔ زمین گواہی دے گی، ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز مس مت کرنا، فجر کی نماز مس نہیں کرنا، فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، فجر کی نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کا مطلب ہے خالی فجر پڑھنا، ظہر اثر مغرب عشاء یہ کریں گے، فجر پوری رات جگہ ہیں، کم از کم فجر کی نماز الحمدللہ پڑھ کر تب سونا۔ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا اللہ ہی ہاتھ میں اٹھوانا میرا کام تھا۔ اللہ، اور ایک بات یاد رکھو میرا بچوں، ایک بات یاد رکھو، جتنا گناہ کر بیٹھے ہو دل چھوٹا نہیں کرنا، جتنا گناہ ہوا ہے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، توبہ کرو، سنو توبہ کرو، دن میں 70 مرتبہ اگر گناہ ہو جائے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو گناہ کرتے کرتے زمین سے آسمان تک تیرا گناہ لگ جائے، تو ایک بار صرف بول دے اللہ معاف کر دے تو میں تیرے سارے گناہوں کو دھو دوں گا۔ اس لیے میرے بچوں گناہ اگر ہو، ہم یہ نہیں کہتے گناہ کرو، گناہ اگر ہو فوراً توبہ کرو، تورن توبہ کرو، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ تو معاف فرما دے، اور انشاءاللہ یہ تیرے آنسو کے قطرے کال تک یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میرا رب اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، وقت کی قلت ہے، الحمدللہ بس حمد باری تعالیٰ کے ایک مطلب ایک شعر سنا دے۔ میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، کہیں بھی رہو یہ تصور کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے شہر حق سے زیادہ قریب ہے۔ نوجوان سوچتا ہے نہیں دیکھو کھڑکی بند کر، دروازہ کوئی میرا اللہ سمیع بھی ہے، میرا اللہ بصیر بھی ہے، میرا اللہ دیکھتا بھی ہے، میرا اللہ سنتا بھی ہے۔
اس لیے میرے بچوں کہیں بھی رہو ایک بات یاد رکھو، گناہ کرنے سے اس وقت اتنا سوچ لینا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ کر ہو جائے شیطان برگڑا دے بہکا دے فوراً توبہ کر لینا، اللہ اپنے بندے کا توبے کا انتظار کرتا ہے، انشاءاللہ توبہ کرے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ چند باتیں موٹی موٹی باتیں میرے بچوں، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ اپنے پاس کھڑا کرے گا، میرا اللہ سوال کرے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ مساجد میں مجالس میں تو ہی ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین بولا تھا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، میں نے پہلے ہی کہا ایکھانے جیٹی دعا ہوبے قبول ہوبے، جیٹی دعا ہوبے مقبول ہوبے، آمی پوچھی نا اللہ قرآن پوچھے، یہ پوچھے اللہ قرآن پوچھے، اللہ قرآن کی پوچھے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میرا بندہ مجھ سے مانگو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ ایک حضرت جلسے میں ایک نوجوان نے بڑی خدمت کی، تو حضرت نے کہا کہ بیٹا بڑی خدمت کی، کیا دعا دو گے؟ بولا کوئی دعا دے دی، بولا اچھا بچہ ہے؟ نہیں، بولا جا اللہ تم کو اولاد دے دے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم، نوجوان چلے گئے، حضرت چلے گئے، دوسرے سال پھر حضرت آئے، وہ نوجوان آیا سلام کیا، حضرت پہچان کے وہی نوجوان ہے، بولا بیٹا کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تہجد میں دعا کریں گے، تہجد میں دعا کریں گے، اگلے سال چاہے اللہ بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا، جاؤ۔ خدمت کیا، نوجوان چلا گیا، جلسہ ختم ہو گیا، تیسرے سال حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان آیا سلام کیا، حضرت نے آتے ہی پوچھا کہ بیٹا اب بتاؤ بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا؟ لڑکا بولا کہ نہ بیٹی ہوئی نہ بیٹا ہوا۔ بولا یہ کیسے ہوگا؟ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں میری دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کاہے نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ادھر آؤ، تو لڑکا آیا تو حضرت بولے میں بھی ہمیں اس لیے میرے بچوں نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کرو۔ چلا گیا، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، آمین بولا جائے، عالم دین بنا دے۔ اس کو ہم کیا کریں؟ ضروری ہے میرے بچوں، نوجوان ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، رمضان کا مہینہ جب آئے روزہ رکھنا۔ ہمارا 70% نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے پنج وقتہ نمازی نہیں ہے، 70% نوجوان پنج وقتہ نمازی نہیں ہے، بات صحیح کہ غلط بولی ہے؟ یہ صرف جمعہ پڑھے گا، جمعہ پھر خالی جمعہ پڑھے گا، جمعہ بھی پڑھے گا خالی طور کا پڑھے گا، اس لیے اس کا نام رکھا ہم جمعہ نہیں ہے، خالی جمعے کی نماز ہے کہ 5 وقت نماز کون پڑھے گا؟ ایک مؤذن صاحب نے اذان دی مسجد میں، اللہ اکبر، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے والے کوئی نہیں، ایک بزرگ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا مسجد ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد کے اندر چلے گئے، دیکھا کہ کیا آدمی ہے، مؤذن صاحب پوچھا ہو اذان دے دو، نماز نام غلط چھوڑتے ہیں، اللہ والا کہاں نمازی؟ بولا حضرت کوئی نہیں آتا ہے، اکیلے اذان دیتے اکیلے نماز پڑھتے کوئی نماز نہیں پڑھتا، بولا کوئی نماز نہیں پڑھتا، اچھا کوئی آتا ہے مسجد میں؟
बोला नहीं मतलब कोई नहीं आता, खाना टाइम होता है जाके हम किसी के यहाँ घर में बंदा हुआ खाना खा के मस्जिद आ जाते हैं। तो बुजुर्ग बोले अच्छा ठीक है। मुझे के बाद आ रहा था खड़े हो गए, दोबारा आजान दिए। जैसे ही आजान खत्म हुई 100 आदमी बोला तो दिमाग खराब चल दोबारा ना से। हजरत ने कहा कि पहली बार जो आजान हुई थी सुने थे, एकदम सुने, घर में थे हम सुने। बोला कहा ना दूसरी बार आजान हुई तो नहीं किया गया, ताकत देखो मोदी साहब से लड़ने आ गया। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा। और एक चीज मेरे बच्चों, जाते जाते आपने वादा किया कि इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त नमाज फर्ज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। हशर के मैदान में मेरे बच्चों सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। दूसरा अमल कितने लोग नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक रसूल हो, गुलाम रसूल हो? आप उठाओ इंशाअल्लाह। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, पहले तू मुझको जाके मदीने में छोड़ना। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। सच्चे पक्के आशिक रसूल गुलाम मुस्तफा बैठे हो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? भाई थी ना? मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई था? खूबसूरत था जरा। और कुर्बान जब अम्मा आयशा कहती हैं कि मिस्र की औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि हुस्न को देख नहीं पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपनी उंगलियां काट बैठी। अम्मा आयशा कहती है कि मिस्र की औरतें अगर मेरे सरकार मेरे आका को देख लेती तो उंगली के बजाय दिल काटती। कुर्बान जाओ, कितने हसीन कितने खूबसूरत, लेकिन मेरे मुस्तफा के चेहरे के दाढ़ी एक नौजवान कहता है ना बोल दाढ़ी रख भी है दाढ़ी वाला ब्याह नहीं होता, दाढ़ी वाला ब्याह होता है ना। और ये वो दो नहीं, चाचा को हो रहा। ये नबी की सुन्नत है, वाहिद सुन्नत है मेरे बच्चों, जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद अकेली सुन्नत है, कब्र में जाएगी, कब्र में साथ जाएगी। सोचो तो सही, कब्र से जब उठाए जाओगे, मिनहा खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए हैं, फिर इसी मिट्टी मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे। कब्रों से उठोगे, हशर के मैदान में जमा होगे, वो अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, उसके सामने शिव लेने लगे, एकदम चीट लेकर के मैदान के लिए लेकर कैसे हाजिर हो। इसलिए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ,
ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کو کوئی بولے کہ تم شیرنی ہو، تم کو کیسا لگے گا؟ بولو بھائی، خراب لگے گا نا؟ اچھا شیر آپ دیکھے ہوں گے، شیر کو داڑھی ہوتی ہے، شیر کو اور جو شیرنی ہوتی ہے، شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے جو شیرنی ہے اس کو داڑھی نہیں ہے، جانور ایک ہی ہے۔ شیر جو ہے داڑھی ہے، اور جو شیرنی ہے اس کی داڑھی نہیں ہے۔ تو کی بولو شیر بولو، شیر خود شکار کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، سب کو بھی کھلاتا ہے۔ شیر بنو، مرد مجاہد بنو، الحمدللہ اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاؤ، تاکہ مسلمان وہ ہے جس گلی سے گزر جائے مسلمان کی خوشبو بتا دے ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ اپنی زندگی میں اسی بہار لاؤ میرے بچوں، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نبی کے سنت کے مطابق۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ اور کرتے چلا جائے، کتنے بچوں کو شادی کی بہت شوق ہوتی ہے، شادی کی ہونی بھی چاہیے، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور قرآن کہتا ہے ماتا والا کو من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ کہتا ہے کہ ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، جو پسند ہے کرو، جو پسند ہے کرو۔ آگے سنو، آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تب، انصاف کر سکو چاروں کے درمیان میں تب، نہیں تو یہی کافی ہے۔ ایک لڑکا کو سمجھایا نہیں مانا، دوسری شادی کر لیا، اب دو بیوی ہے تو سوشل ہوتی ہے نا، سوشل میں وہی جھگڑا، یہ بیچارہ اب خدمت کر رہی ہے، بیوی بولی ہم میں ایک کے پہ دے وہ بولی ہماری اٹا پہ تو اٹا پہ، دونوں کے پیر اپنا اپنا دہنا اس کے بایاں اس کا۔ اب چھوٹی والی بیوی میں کے چلی گئی، تو دوسرے دن وہ جو بڑی بیوی آئی پیر دبانے کے اپنے حصے کا پیر دبا دی۔ اس کا شوہر بولا کہ نہیں دبا دے، بولا وہ نہ پیر اس سوچی لوگ پر ہمارے اس کا بولا اس کی پیر اندر گئی، سامان لائی مالی پر کھڑے بولا پلسٹر کر دیا، پلسٹر چڑھ گیا، پیر کی ہڈی توڑ دی۔ 5 دن بعد چھوٹی بیوی آئی، دیکھی پلسٹر، پوچھی کیا ہوا؟ بولا مت پوچھو، بہت گڑبڑ معاملہ ہے۔ ہوا کیا؟ بولا ہوا کیا؟ وہ تم لوگ جو حصہ لگائے ہو اس کو بولے کہ تھوڑا ایک دو پیر داد دو، بولی وہ 100 دن کا پیر دادا میں لائی سماج لا کے ماں کی ہڈی توڑ دی۔ بولی وہ گیا کچھ ساتھ ہے، وہ گیا کچھ ہمارا کو سامنے سے، وہ بھی گئی سماج لائی کچھ لا کر دو، وہ بھی دوسرا بھی آ کرتے رہو۔ میرے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ کسی کی گھر کی شہزادی ہے، وہ کسی کی گھر کی مرانی ہے، وہ کسی کی عزت ہے۔ اس لیے میرے بچوں میرے نوجوانوں، گھر صرف سونے چاندی سے روپے پیسے سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ اور سنو اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور میں آپ کو سناتا چلو، بس بات گفتگو مکمل ہو گئی ہے کہ دو چیز اپنا لو، جنت میں میرے گھر کے بغل میں اللہ تمہیں ایک محل عطا فرمائے گا۔ 2 کام کرنا ہے، اور 2 کام، ایک پہلا کام اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اور دوسرا کام کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انشاءاللہ الحمدللہ اخلاق کے اندر میں سارے چیز آ گئے، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی آ گیا، پڑوسی کے حقوق بھی آ گئے، بچوں کی اچھی تربیت آ گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی آ گئے، اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بچوں میں اپنے قدیر کی بارگاہ میں ہی دعا کرتا ہوں، اللہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے علماء کرام تشریف لائے، اللہ سب کے بیانات کو اور شعراء اعظام یہاں پر جو نعت و منقبت پڑھے، اللہ سب کے پڑھنے کو یا اللہ اور سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے، آمین بولے۔ وہی جو میں نے کہا کہ 39 کی الحمدللہ نمازوں کی تیاری ہو، اب مجھے بھی سفر کرنی ہے، آج چڑیا جلوہ پٹی میں جلسہ، مالدہ جانا ہے، 11 بجے وہاں دعا ہے، الحمدللہ بنگلہ جلسہ ہوتا ہے، وہاں دن میں لوگ دعا کرتے ہیں، تو دعا وہاں پر ہوگی انشاءاللہ۔
تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. عبادت عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی فنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.